توقعات کے عین مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آج مسلمہ رائے قائم کی کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن ہر صورت میں لڑنے چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، گویا کہ یہ استعفوں کا وقت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں تحریک اعتماد لانے کی تجویز دی اور کہا کہ بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے، پنجاب اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، ہر لحاظ سے ہر فورم پہ مقابلہ کرنا چاہیے، کوئی فورم چھوڑنا نہیں چاہیے، استعفوں کی بات مناسب نہیں ہے۔ یہ آج پیپلز پارٹی کی دو ٹوک رائے تھی جو سامنے آئی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا کے سامنے رکھی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب پیپلز پارٹی کی رائے باقاعدہ پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھ دی جائے گی اور پی ڈی ایم کو اس بات کے لیے قائل کیا جائے گا کہ کوئی فورم، کوئی پلیٹ فارم چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو چیلنج کرنا چاہیے اور سینٹ کا الیکشن کسی صورت سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے ضمنی الیکشنز میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے، گویا کہ منوان وہی ہوا جس کی توقعات تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے ہے کہ پورے پی ڈی ایم کو اس حکومت کو ہر فورم پہ اور ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے، پاکستان کے سڑکوں پہ چیلنج کرنا چاہیے، عدالتوں میں چیلنج کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے، نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں چیلنج کرنا چاہیے۔ ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم مل کے ان کا سینٹ الیکشنز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس امکان کو رد کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہ اندر چند دنوں میں 31 دسمبر تک پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اسمبلی سے استعفے دے دے گی، انہوں نے اس کے بجائے کہا عمران خان 31 جنوری تک اپنی حکومت سے مستعفی ہو جائیں۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے استعفوں کے فیصلے سی سی کے اجلاس کے بعد آج بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیل ملز، پی آئی اے، سندھ بلوچستان کے جزائر سے لے کے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی تک تمام موضوعات کو اپنی پریس کانفرنس کا حصہ بنایا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت بنانے کے لیے ہر طرح کی تنظیموں سے رابطہ کریں گے اور یہ پیپلز پارٹی خود کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی انفرادی طور پہ یہ تمام عمل کرے گی۔ پی ڈی ایم کا فیصلہ کہ 31 دسمبر تک سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انڈورس کیا ہے۔ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، مختلف طبقے کے ساتھ۔ ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے، خاص طور پہ جیسے یہ اسٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں، ہمارا پی آئی اے میں، ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے، جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں۔ دراصل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا تعین آصف زرداری صاحب پہلے ہی کر چکے تھے اور آج بلاول بھٹو زرداری نے جس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کی، اس اجلاس میں یقیناً اس سمت کی اور اس گفتگو کی ہی بات ہوئی جو کہ جناب آصف علی زرداری پہلے ہی جس کا تعین کر چکے تھے اور جس کا برملا اظہار انہوں نے کڑی خدا بخش کی اپنی تقریر میں بھی کیا تھا۔ یہ معاملہ یہ کوئی بہت بڑا اسٹیٹ سیکرٹ نہیں تھا، یہ کوئی بہت بڑا ٹاپ سیکرٹ نہیں تھا کہ حکمت عملی کیا ہوگی، کیا واقعی
پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے گی؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو چھوڑ دے گی؟ کیا واقعی دھرنے ہونے لگیں گے؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے گی اور اپنی جو ممکنہ اس کی ایک کثیر تعداد میں اس کو سیٹس مل سکتی ہے ان کو وہ خیر بات کہہ دے گی؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے ضمنی الیکشن میں جو آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والے اس میں حصہ نہیں لے گی؟ ہمیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم اپنے ناظرین کو ہر لحاظ سے، میں نے اپنے وی لاگ میں بھی اور اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی مسلسل اپنے ناظرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ کل ایک بار پھر اپوزیشن حکومت مخالف لیڈرشپ ایک اجتماع کر رہی ہے۔ ایک بار پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی گنے چنے سیاسی جغادری رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کریں گے۔ نومبر 2019 کی طرح سے حکومت کے جانے کے دن انگلیوں پر گن گن کر آپ کو بتایا جائے گا، مگر آپ اطمینان رکھیں اور مکمل اطمینان رکھیں، نہ جب کچھ ہوا نہ اب کچھ ہوگا۔ بالکل بے فکر ہو جائے، آپ اپنے کام پر توجہ دیں، نیٹ فلکس پر کوئی مووی لگا لیں، انجوائے کریں۔ اجتماعی استعفوں کا فارمولا ماضی میں بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی یہی امکان ہے۔ اجتماعی استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے اس میں باقاعدہ اس کے یو ٹرن کا صرف رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بلا شرکت غیر صوبائی حکومت ہے تو زرداری صاحب سندھ سرکار کو کیسے الوداع کہہ سکتے ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کل کی ملاقات میں بھی مریم بی بی کو اور مولانا فضل الرحمان کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ پبلک پوزیشن چاہے کچھ بھی ہو، استعفے دینا کسی صورت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ استعفے آپ لوگ بھی نہ دیں اور اس کی بات بھی نہ کریں۔ بلا شبہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت گرانے کے لیے سندھ کے اقتدار سے کیسے ہاتھ جاڑ سکتے ہیں، جبکہ سینٹ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہی ہونے والا ہے، خاص طور پہ جو مارچ کا سینٹ الیکشن میں ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے اس سلسلے میں دو ٹوک رائے بھی قائم کر لی تھی اور اس کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یہ کسی صورت سے بھی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ سے نکل جایا جائے، اسمبلیز چھوڑ دی جائیں، حکومت چھوڑ دی جائے، میدان خالی کر دیا جائے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ سبق انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے سیکھا ہے۔ یہ جو ریزگنیشنز کی بات ہے، آپ جانتے ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کیسے 1985 کا جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا ہمارے ذہن میں ایک ڈرلنگ کی تھی کہ آپ نے کبھی سیاسی پچ نہیں چھوڑنا ہے، کبھی پارلیمنٹری فورم نہیں چھوڑنا ہے، اور میں آج بھی سوچتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کیسے 17 ووٹس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو آج بھی مشکل ہے، آج جو صورتحال ہے وہ الگ ہے، اور آج بھی میرے لیے، میرے پارٹی کی سی کے لیے یہ سوچنا بھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے، وہ بھی پارلیمانی فورم چھوڑے، یہ ایک بہت ہی ایٹامک بام کی طرح ہمارا ایکسٹریم میجر ہوگا۔ ہماری خبریں یہ ہیں کہ اسی قسم کی سوچ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی پریویل کرتی ہے، وہاں پر بھی یہ ایک یکسو رائے نہیں ہے کہ فوری طور پہ استعفے دے دیے جائے، اور اسی وجہ سے یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کوئی بہت شدید اختلافات نہیں ہوں گے، لیکن یقیناً یہ مسئلہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ضرور ہوگا، کیونکہ ان کا ابتدائی اعلان یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی تمام قیادت 31 دسمبر تک استعفے ان کے پاس، یعنی کہ پی ڈی ایم کے قائد کے پاس جمع کرا دے گی، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کب جمع کرانے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، سب کا فیصلہ جو ابتدائی فیصلہ تھا کہ 31 دسمبر تک اپنے پاس استعفے جمع کر لیے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، استعفے تو اسی وقت میٹیریلائز ہوتے ہیں جب وہ اسپیکرز کے پاس متعلقہ جمع کر دیے جائیں۔ شاید مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اب کچھ تحفظات ہو رہے ہیں، اور یہ خبریں تھیں آج کہ پیپلز پارٹی کی سی نے 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ مولانا فضل الرحمان کی غیر موجودگی پر شدید اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ مقامی سیاست کی وجہ سے مولانا نے بی بی کی برسی چھوڑ دی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ پیپلز پارٹی والے اسمبلیز چھوڑ دیں۔ یقیناً یہ ایک کئی جماعتوں کا مجموعہ ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا، اور اس کی اپنی علیحدہ رائے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا رائے ہے، یہ دو ٹوک رائے حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک سابق وفاقی وزیر، آج کی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو فیصلہ سازی اس میں مسلسل شریک رہے، جناب خرم دستگیر خان ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ یہ فرمائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ختم ہو گیا ہے، تفصیلی پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو صاحب نے۔ جو اصل معاملہ تھا یعنی کہ استعفوں کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے
اور حکومت کا سامنا کرنا چاہیے، اور یہ رائے جو ہے وہ اب ہم رکھ دیں گے پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے، جہاں پر ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ استعفے کب دینے ہیں، اور استعفے دینے بھی ہیں تو کب دینے ہیں اور کس انداز سے دینے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پی ڈی ایم کا مقصد کامران خان صاحب یہ ہے کہ جلد از جلد اس غریب دشمن، ترقی دشمن اور مافیا سرپرست حکومت سے عوام کی جان چھڑا کر ایسے انتخابات ہوں جو صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوں۔ اب اس ہدف کو حاصل کرنے میں یہ مختلف ٹیکٹکس ہیں، جس میں استعفے بھی ہیں، جس میں لانگ مارچ بھی ہے، جس میں دھرنے بھی ہیں، احتجاج بھی ہے۔ تو یہ ایک جو پی ڈی ایم کی ایک اہم پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنا ایک رائے قائم کی ہے جو انشاءاللہ 1 جنوری کو جو رائے ونڈ میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے۔ ہم بھی اس پر غور کیا، آج بھی یہ مشاورتی اجلاس جس کے بعد خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا اس میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور انشاءاللہ اس کا ایک متفقہ فیصلہ جو ہے آپ کو 1 جنوری کو سنا دیا جائے گا کہ ہم نے کب جو ہے کب لانگ مارچ کرنا ہے، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، اور اس کے بعد جو تاریخ ہے استعفوں کی وہ بھی اس کے بارے میں بھی مزید انفارمیشن جو ہے۔ کیا ہے خرم دستگیر صاحب، میرا ایک آبزرور کی حیثیت سے میرا خیال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اس سلسلے میں 2 رائے تو ہوں گی کہ سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیا جائے، استعفے دیے جائیں یا استعفے نہیں دیے جائیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی کی رائے 2 رائے بہت ہی کھل کے سامنے آتی رہی ہے، اور آج ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی یہ رائے دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون میں بھی 2 رائے ہیں اس سلسلے میں؟ جی، مختلف رائے آتی ہیں، مختلف جو سیاسی سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں خواجہ آصف جیسے جو اپنی رائے دیتے ہیں، اور بھی ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن جو رائے وہی ہے جس کے ذریعے، جیسا میں نے کہا، اس ہدف کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدف یہ بھی ہے جس کے ذریعے یہ سینٹ کا ایشو ریز ہوا ہے کہ ہر وہ حربہ آزمایا جائے کہ حکومت کے پاس سینٹ میں 2/3 اکثریت نہ حاصل ہو اور وہ آئین میں تبدیلی نہ کر سکے۔ اسی لیے جو ہے اب زیادہ غالب رائے یہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، لیکن بہرحال آخری فیصلہ جو ہے وہ 1 جنوری کو لاہور میں ہوگا۔ گویا کہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک غالب رائے یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، یہ حکمت عملی جو ہے یہ زیادہ مناسب ہوگی۔ یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے یہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اس سلسلے میں بھی 2 رائے سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی تو بالکل اس میں بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ضرور حصہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکی ہے۔ جی، یہ ابھی معاملہ، اس میں فیصلہ ہونا باقی ہے، اس پر ہم کل بھی دوبارہ ملیں گے، اور پرسوں جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے جمعے کے روز، اس سے پہلے مسلم لیگ نون بھی اپنی حتمی رائے قائم کر لے گی انشاءاللہ۔ ویسے آپ کی خرم دستگیر صاحب ایک بہت ہی آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، اور آپ مسلم لیگ نون کی خاندانی طور پہ سوچ کو دیکھتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے جو پیپلز پارٹی کی رائے ہے، جو کہ ہم اکثریت کی رائے بھی سمجھتے ہیں، جو کہ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو بہرحال حکومت بھی ہے، کہ استعفے جو ہیں وہ تیر بہدف نسخہ نہیں ہیں، کیونکہ بہت جو اپوزیشن سے بھی منسلک قانون دان ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، اور وہ پھر اس سے شاید جو سکت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی وہ بھی مجروح ہو جائے گی۔ نہیں، دیکھیے، استعفے اگر ایسے وقت میں آئیں جس وقت عوامی دھرنا ہو رہا ہو، یا عوام کا ایک بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ جب اسلام آباد میں موجود ہوگا، تو اس کے ساتھ استعفے جو ہیں وہ واقعی ایک تیر بہدف نسخہ ہے، کیونکہ 156 اراکین ہیں اپوزیشن کے قومی اسمبلی میں، تو اس میں پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ایک ایسی قومی اسمبلی جس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے اور حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ 156 پر بیک وقت انتخابات کرائے، ان کو انتخابات سٹیگر کرنے پڑیں گے، تو ان سیٹوں کو بھرنے میں، اور پھر جو ہے وہ میں دہراؤں گا اس بات کو کہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا جو ان کا پروگرام ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکا۔ تو استعفوں کا مقصد جو ہے
وہ انتخابات تک بھی پہنچنا ہے اور حکومت کو فوری طور پر ڈینائی کرنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح 2/3 میجورٹی کے ذریعے جو ہے آئین کے اندر ایسی تبدیلیاں نہ کر دیں جو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے اتنی ہی زہر ثابت ہو جس طرح 8ویں آئینی ترمیم. ویسے مسلم لیگ نون میں ہمدردی ہے پیپلز پارٹی کی کاز کے ساتھ، کیونکہ وہ تو واحد حکومت، وہ پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، مؤثر حکومت ہے اور بڑی اکثریتی حکومت ہے، اور استعفوں کی صورت میں انہیں یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کی بڑے کثیر ممبرز آئیں گے اگر اسی حیثیت میں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. اس لحاظ سے وہ تو ایک بہت بڑے وکٹم ہو جائیں گے، اور آپ جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ ٹو مچ نہیں ہے. ویسے یہ رائے ہے مسلم لیگ نون میں؟ جی نہیں، دیکھیے ہمیں پری ڈٹرمن نہیں کرنا کہ کیا ہمیں یک وقت استعفے دینے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کے استعفے پہلے آ جائیں اور صوبائی اسمبلیوں کے استعفے بعد میں آئیں. اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ فرق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری بھی اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ایک بہت بڑی تعداد 161 اراکین صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے موجود ہیں. تو یہ جو سارے ٹیکٹک ہیں یہ پری ڈٹرمن نہیں کیے جا سکتے. جس طرح میں نے کہا، ہدف یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. اس کے ذریعے میں جہاں جہاں ہمیں عوامی حمایت سڑک پر آئے گی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس وقت پر اپنے مختلف ایوانوں سے مختلف اوقات میں استعفے دیتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ قریب تر آ جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب خرم دستگیر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. جیسے آپ نے سنا، خرم دستگیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں بھی یہ غالب رائے موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی وہ غالب رائے ہے جو سامنے آ چکی ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے بھی. اسی لیے ہم جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے، انگنت جو ہمارے سینئر پولیٹیکل آبزرورز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ استعفے کی فی الحال اور یہ کہانی جو ہے یہ بیل مرنے والی نہیں ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے